عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوشاد کے خلاف کیوں اس وقت یہ نیسے لگانے کی تیاریاں چل رہی ہیں اور نوشاد کون ہے۔ جیسے ہی عہدہ ملا تو اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے کہا اگلے دنوں میں مودی کو لوگ بھگوان بھی ماننا شروع کر دیں گے۔ منگولیا میں اور سعودی عرب میں کس طرح سے آندھی ریت کی طوفان کی وجہ سے تباہیاں مچی ہیں وہ بتاؤں گا۔ وہیں پر دہلی کی ایک عدالت نے قصوروار قرار دیے گئے عارض خان کو پھانسی کی سزا سنانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہائی کورٹ سے یوگی حکومت کو کس معاملے میں جھٹکا لگا ہے، اور سویڈن میں مسلمان بچوں کے اسکول پر حملے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو YSRCP کی شاندار کامیابی ہوئی ہے آندھرا پردیش میں، اور یہ بھی خبر رکھوں گا کہ سعودی عرب نے بڑی تبدیلیاں کی ہے ویزا پالیسی میں، اپنی مرضی سے نوکری بدل سکتا ہے ایک تارکین وطن اور بھارت کے ورکرز۔ یہ ساری چیزیں رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پھیلانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور کیا کچھ کرنا ہے آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں، اس کو سنجیدگی سے لیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے میں نوشاد کے بارے میں بتاؤں آپ لوگوں سے۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ ویڈیو ہم دکھائیں گے نہیں آپ کو۔ اس میں ایک نوشاد نامی شخص مبینہ طور پر تندوری روٹی پر تھوکتا ہوا پائے جانے کے بعد پولیس نے سخت کارروائی کا ذہن تیار کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو میرٹھ میں ہوئی ایک شادی تقریب کی ہے، جہاں تندوری روٹی بناتے وقت ایک نوجوان نے اس پر تھوک دیا، اور پھر یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا، اور گزشتہ کئی دنوں سے یہ ویڈیو وائرل بھی ہو رہی ہے۔ بعد ازاں ہندو جاگرن منچ کے کارکنان نے اس ویڈیو کو لے کر خوب ہنگامہ مچایا، ملزم نوشاد کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ ہندو جاگرن منچ کے کارکنان نے نوشاد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا، جس کے پیش نظر پولیس نے نوشاد کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ اب خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ نوشاد کے خلاف NSA یعنی کہ نیشنل سیکورٹی ایکٹ لگانے کی تیاری چل رہی ہے۔ ہندی نیوز پورٹل ABP میں بھی یہ خبر شائع ہوئی ہے، اسی کے حوالے سے بھی میں یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نوشاد کے خلاف سخت کارروائی ہونے والی ہے۔ عدالتی حراست میں موجود نوشاد پر NSA کے تحت کارروائی کے لیے فائل تیار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس پر اعلیٰ افسران کی منظوری بھی مل چکی ہے۔ حالانکہ اس پورے معاملے نوشاد کا کہنا ہے کہ وہ بے قصور ہے اور اسے غلط الزام کے تحت پھنسایا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جس کو روٹیاں بنانے کے لیے تندور پر رکھا گیا ہو وہ آخر روٹی پر کس طرح کیوں کر کے تھوک سکتا ہے۔ کیا اس ویڈیو کو کہیں ایڈٹ تو نہیں کیا گیا؟ کیا پولیس نے اس ویڈیو کی پوری طرح تحقیق اور چھان بین کر لی ہے، یا پھر کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جس کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ سارے سوالات اس درمیان میں پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن پولیس نے بیان دیا ہے کہ پوچھ تاچھ میں نوشاد نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ویڈیو 16 فروری کی ہے، جب وہ اروما گارڈن میں کھانا بنانے گیا تھا، لیکن نوشاد نے روٹی پر تھوکنے کے الزام کو سرے سے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے باوجود پولیس نے ملزم نوشاد کو جیل میں رکھنے کا فیصلہ تو کیا ہی، اب NSA کے تحت کارروائی کرنے کے لیے پیش رفت بھی ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں جو ہے نوشاد کے اس حالات کو لے کر کے جب تک پوری طرح سے تحقیق نہ ہو NSA کس طرح لگایا جا سکتا ہے، اور کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، اس طرح کے الگ الگ سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس خبر کو شیئر کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی وجہ ہو سکتی ہے یا کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی سکتی ہے، لیکن جو ہے صرف ہندو جاگرن منچ کی اصرار پر، ان کے ہٹ درمی پر اس طرح کی کارروائی کیے جانے کی خبریں اور اس طرح کی تبصرے اس وقت سوشل میڈیا میں اس خبر کے حوالے سے لکھے جانے اور اس پر جواب در جواب دیے جانے کی سوشل میڈیا میں یہ پوری ہنگامہ آرائیاں چل رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ہم لوگوں نے بلکہ کچھ لوگوں نے کس طرح کے لیڈروں کو چن کر کے لایا ہے، کسانوں کا آندولن کتنا مخلصانہ ہے، وہ کس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ایئرپورٹوں کی ایئرپورٹ فروخت کیے جا رہے ہیں، پورے بھارت کو فروخت کرنے کے چکر میں ہیں، وہاں کچھ بول نہیں رہا ہے۔
لیکن یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح خالستانی کہا جا رہا ہے اور کس طرح سے کسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یا تو دہشت گرد ہیں یا تو خالستانی ہیں یا پھر دلال ہیں۔ یہ انہی کسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو کسان جو ہے کھیت جوتتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں بازار میں فروخت ہو کر کے ملتی ہیں، اور یہ جو اس وقت آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے، آپ اس کو بہتر انداز میں پہچانتے ہیں، اس کی شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، کہاں کا ایم پی ہے، ساری چیزیں آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ وہ اس وقت کسانوں کو کس طرح سے جو ہے غلط الفاظوں میں یاد کر رہا ہے، اس کو سوچ کر کے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ بی جے پی کے لیڈران کس طرح سے جو ہے زہر اگلتے ہیں۔ وہ کسان ہے ہی نہیں، یا تو خالستانی ہیں، یا آتنکی ہیں، یا دلال ہیں، یا راجنیتک پارٹی کا کچھ لوگ ہیں۔ اب راکیش ٹکیت کو اگر ہم لیں تو 2014 میں راکیش ٹکیت ہمارے پرتیاشی کے سامنے اجیت سنگھ کی پارٹی سے چناؤ لڑے تھے لوک سبھا کا، 9000 بھی ووٹ نہیں ملے تھے۔ تو جس آدمی کو 9000 ووٹ نہ ملے ہوں، اب اپنی دھرتی تلاشنے کے لیے کسان کا آندولن لے کے کھڑا ہو جائے۔ ایسے ہی آپ کے راجستھان میں کانگریس سرکار ہے، کچھ یہاں سے پش کر دیا گیا، وہ پنجاب میں کانگریس سرکار ہے، وہاں سے پش کر دیا گیا۔ تو یہ راجنیتک سٹینڈ ہے۔ کسان تو کھیت میں کام کر رہا ہے، کیا یو پی میں کسان نہیں ہے؟ ہریانہ میں کسان نہیں ہے؟ مدھیہ پردیش میں کسان نہیں ہے؟ سارے دیش میں کسان ہے، کہیں کسان آندولت نہیں ہے۔ پر دلی کے بارڈروں پر جو بارڈر راجستھان سے سٹتا ہے، جو پنجاب سے سٹتا ہے، وہاں پر کیول ایک تماشا ہو رہا ہے، کسان کھیت میں کام کر رہا ہے۔ اور ایم ایس پی جو آروپ لگائے گئے لوک سبھا میں، ہمارے کৃষি منتری جی نے کہا کہ یہ کالا قانون، تو قانون میں کالا بتاؤ کیا ہے؟ ہم نکال دیتے کالے کو، سفید رہنے دیتے۔ تو وہ یہ کچھ بتا نہیں رہے کہ اس میں کیا ہے، یہ کالا قانون۔ تو بنا مطلب کی وہی بات میں پھر دہرانا چاہوں گا، وپکش کے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو آج جو وائرل ہوئی اور وہ ہے عمر خالد کی۔ جی ہاں، عمر خالد کو آج کورٹ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی درمیان میں ظاہر سی بات ہے عمر خالد جو ہے میڈیا کے لیے بڑا ٹی آر پی بن چکا ہے۔ جہاں بھی نظر پڑتی ہے تجھے اس سے الٹے سیدھے سوالات ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی وقت جو ہے جس طرح سے جواب دیتے ہیں عمر خالد کہ آخر کب تک تم پیڈ نیوز پیش کرتے رہو گے اور کب تک تم اس طرح سے جو ہے بکتے رہو گے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کو سن لیتے ہیں، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ For how long will you paid journalism, man? For how long will you do paid journalism? For how long will you do paid journalism? For how long will you do paid journalism? Twice. You have been accused of sedition in the Jai Right case, and now this one. What do you have to say, Umar Khalid? Umar, it's easy to accuse them of India, Umar, but what do you have to say? What do you have to say about this? ناظرین گرامی، بی جے پی کے لیڈران کا اور ان کے عہدیداروں کا، ان کے الگ الگ ممبران کا، ان کے کارکنان کا حال ایسا ہے کہ اب جو ہے مودی کو بھگوان تک جو ہے موازنہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتراکھنڈ بی جے پی میں جو گھمسان ہوا اور اس کے بعد جو کچھ تبدیلیاں ہوئی اس کو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا 2-3 پرائم ٹائم میں۔ اب اس گھمسان کے بعد جو نئے وزیر اعلیٰ بنے تیرتھ سنگھ راوت نے وزیر اعظم نریندر مودی کا موازنہ بھگوان رام اور کرشن سے کر دیا ہے، جس کو لے کر کے اس وقت کرکری کی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ تیرتھ سنگھ کی۔ وزیر اعلیٰ بنائے جانے سے خوش تیرتھ سنگھ راوت نے پی ایم مودی کی تعریفوں کے ایسے پل باندھے کہ اس کو بھگوان تک کہہ دیا اور کہا جس طرح دوپر اور تریتا یگ میں بھگوان رام اور کرشن کو ان کے کاموں کی وجہ سے لوگ بھگوان ماننے لگے، اسی طرح سے لوگ پی ایم مودی کو بھی آنے والے وقت میں بھگوان رام اور کرشن کی طرح ماننے لگیں گے۔ دیکھیے ناظرین گرامی، کس طرح سے کمبھ پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے یہاں تک اس نے تعریف کی کہ وہ خود جو کہہ رہے ہیں ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جب آپ کو بن مانگے کچھ عہدہ مل جائے اور ایسا انعام مل جائے تو اس وقت آدمی بھی آپ کو بھگوان نظر آنے لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے اس وقت وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھتے ہی مودی ان کے لیے بھگوان بن گئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی،
اس خبر کو لے کر کے اس وقت لگاتار تبصرے ہو رہے ہیں اور کھینچاتانی چل رہی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں سوشل میڈیا میں تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں جب اس طرح کے الفاظ کا آپ استعمال ہوں گے۔ تو اب جو ہے وزیر اعلیٰ بننے کے تیسرے ہی دن اس طرح متنازع بیان دے کر کے وہ جو ہے خود ہندوؤں کے تنقید کے زد میں آ چکے ہیں۔ ناظرین، منگولیا میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دھول بھری آندھی کی وجہ سے ایک بچے سمیت 6 افراد ہلاک اور 80 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے۔ دھول بھری آندھی کے قہر سے متعلق خبر مقامی میڈیا نے کہ حکام کے حوالے سے یہ جاری کی ہے۔ ساری تفصیلات CGTN نیوز براڈ کاسٹر کے مطابق منگولیا کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو ہفتے کے آخر میں 548 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ ناظرین، اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دھول بھری آندھی، ریت بھری آندھی کس قدر جو ہے اس وقت غضبناک ہو چکی ہے، جن میں سے 466 افراد کی ابھی بھی تلاش کی جا رہی ہے ناظرین گرامی، جس میں 548 لاپتہ ہوئے ہیں۔ موصولہ خبریں یہ بھی ہیں کہ طوفان میں 5 چرواہے اور ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ باقی 21 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ منگولیا میں دھول کے طوفان سے چین کا دارالحکومت بیجنگ بھی متاثر ہوا تھا۔ گلوبل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بیجنگ میں حد بصارت کم ہونے کی وجہ سے 400 سے زیادہ پروازیں ملتوی کر دی گئی تھی، اور یہی حال سعودی عرب کا بھی ہے۔ مملکت سعودی عربیہ کے کئی حصوں بشمول المرصد، الجاف، ریاض، قاسم، ہیل اور مشرقی حصوں مکہ اور مدینہ میں بھی بھاری پیمانے پر ریت کے طوفان کا سامنا کیا گیا۔ جیسے ہی ریت کا طوفان سڑکوں پر جمع ہو گیا، انتظامیہ نے ایک موسمی انتباہ جاری کر دیا تھا، اور اس وقت کچھ بہت ساری ویڈیوز بھی یہاں کی وائرل ہو رہی ہیں۔ سعودی عربیہ کی وزارت میونسپلٹی اور ہاؤسنگ مجید العقیل نے سیکریٹریٹ میونسپل ڈویژنوں کی انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ علاقے میں صفائی کا کام کریں جو ریت کی طوفان کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ ریت صاف کرنے والی مشینوں کا استعمال کرتے ہوئے مذکورہ میونسپل انتظامیہ نے صفائی کے کام انجام دیے ہیں۔ تو اس طرح سے لگاتار مختلف ممالک میں اس وقت جو ہے ریت بھرے طوفان کا جو ہے سلسلہ جل نکلا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا وہ منگولیا میں ہے۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلوں بھٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کے سلسلے میں۔ کل پرسوں بھی میں نے یہ خبر آپ کو رکھی تھی عارض خان کے سلسلے میں کہ اس کو جو ہے قصوروار قرار دیا گیا ہے، اور آج اس کو سزا سناتے ہوئے موت کی سزا یعنی پھانسی کی سزا سنا دی گئی عارض خان کو۔ عدالت نے عارض خان پر 11 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے ہدایت دی ہے کہ 10 لاکھ روپے فوری طور پر شہید انسپیکٹر شرما کے کنبے کو دیے جائیں۔ ناظرین، بٹلہ انکاؤنٹر جو چلا وہ 2008 میں، یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس میں پولیس انسپیکٹر موہن چند شرما کی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے تھے فائرنگ میں۔ پولیس نے مبینہ طور پر کالعدم تنظیم انڈین مجاہدین سے وابستہ ہونے کا الزام عارض خان پر لگا کر کے جو ہے اس پر پوری طرح سے کئی سالوں سے جو ہے یہ مقدمہ چل رہا تھا، اور سنوائی مکمل ہوئی۔ صرف قتل کا معاملہ نہیں، عدالت نے کہا کہ انصاف کے تحفظ کرنے والا انفورسمنٹ افسر کے قتل کا معاملہ ہے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا۔ پولیس کی جانب سے پیش ہوئے ایڈیشنل پبلک پروسیکیوٹر A.T. انصاری نے کہا کہ اس معاملے میں ایسی سزا دیے جانے کی ضرورت ہے جس سے دیگر لوگوں کو بھی سبق ملے، اور یہ سزا پھانسی ہونی چاہیے، جبکہ عارض خان کے وکیل نے پھانسی کی سزا کی مخالفت کی تھی۔ دہلی کی ایک عدالت نے 2008 میں بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کے دوران انسپیکٹر شرما کے قتل اور دیگر جرائم کے لیے عارض خان کو 8 مارچ کو قصوروار قرار دیا تھا، اور آج اس کو پھانسی کی سزا دی ہے۔ بکیف ناظرین گرامی، اس پھانسی کی سزا کے بعد ایک مرتبہ پھر ہندوستان میں پھانسی کا جو تبصرہ ہے، پھانسی کا جو عنوان ہے، جو مضمون ہے، ایک بار پھر سوشل میڈیا میں گردش کر رہا ہے اور تبصرے جاری ہیں۔ ناظرین گرامی، لکھنؤ میں BJP یعنی یوگی حکومت کو ایک جھٹکا لگا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتر پردیش میں ہونے والے سہرقی پنچایت انتخابات میں ریزرویشن کو لے کر چل رہی کشمکش کی صورتحال پر الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے رخ واضح کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں یوگی حکومت کو جھٹکا لگا۔ عدالت نے سال 2015 کی بنیاد پر ہی ریزرویشن کی روٹیشن پالیسی کو نافذ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پنچایت انتخابات میں تھوڑی تاخیر ضرور ہوگی۔ ہائی کورٹ نے 25 مئی تک نئی نظم کے تحت پنچایت انتخابات کروانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد کئی گرام پنچایتوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں اعتراف کیا کہ ریزرویشن میں غلطی ہوئی۔ حکومت نے تسلیم کیا کہ 1995 کو ریزرویشن روٹیشن کی بنیاد بنانے سے غلطی ہوئی۔ اس کے بعد نئے ریزرویشن روٹیشن کے لیے حکومت نے وقت مانگا، جس پر ہائی کورٹ نے 15 مئی تک پنچایت انتخابات مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب انتخابی عمل مکمل کرنے کے لیے عدالت نے 10 دن مزید بڑھاوا دی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، یہاں پر جو ہے بہت ساری ریزرویشن کو لے کر کے جو بالخصوص بعض سیٹیں مختص ہوتی ہیں کہ یہ اس
طبقے کو دیا جانا چاہیے، یہ OBC کوٹا ہے، یہ فلاں ہے فلاں، اسی چیز کو لے کر کے حکومت کے درمیان میں اور اس میں جو ہے یہ چل رہا تھا۔ اب جو ہے یہاں پہ BJP کو عدالت کی بات ماننی پڑی ہے۔ ناظرین گرامی، سویڈن کے شہر وورےبرو میں مسلمان بچوں کے السلام اسکولن نامی پرائیویٹ اسکول کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسکول اس وقت پوری طرح سے سرخیوں میں چھایا ہے۔ اسکول کے پرنسپل حسین الداؤدی نے سویڈش سرکاری ٹیلی ویژن چینل SVT کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا کہ ہم نے سیکورٹی کیمروں میں ریکارڈنگ میں 2 افراد کو اسکول میں داخل ہوتے دیکھا اور پولیس کو ریکارڈنگ فراہم کی ہے۔ الداؤدی نے کہا کہ مناظر میں ماسک والے 2 افراد اسکول کی نچلی منزل کے شیشے توڑتے اور آتش گیر مادے اسکول میں پھینکتے دکھائی دے رہے۔ ہمارے لیے واحد تسلی کی بات یہ ہے کہ واقعہ صبح سویرے اس وقت پیش آیا جب اسکول میں ابھی کوئی موجود نہیں تھا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ اسلاموفوبیا کے شکار کچھ لوگ جو اسلام سے اور مسلمانوں سے اور اس طرح کے اداروں سے دشمنی رکھتے ہیں، انہوں نے یہاں پر مسلمان بچوں کے اسکول کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پوری طرح سے یہاں پر تحقیقات کرنے کے بعد پھر ساری تفصیلات لوگوں کے سامنے لائیں گی۔ ناظرین، میں نے آج مارننگ پرائم ٹائم میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سری لنکا میں اسلاموفوبیا پھیلا جا رہا ہے، بلکہ جو عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوئیں اور جو پروپیگنڈے ہوئے، اسی کے تحت آج بہت سارے ممالک اس کا شکار ہو کر کے الگ الگ مسلمانوں سے وابستہ چیزوں پر پابندیاں عائد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلوں سعودی عرب۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے ہندوستانی ورکرز کے لیے بڑی راحت کی خبر ہے۔ دراصل سعودی عرب نے اپنا کفالہ نظام ہٹا دیا ہے اور ایک نیا کفالہ اسپانسر سسٹم نافذ کر دیا ہے۔ اس کے تحت اب وہاں رہ کر کام کرنے والے ہندوستانی ورکرز خود ہی نوکریاں تبدیل کر سکیں گے، اور اس سے پہلے آپ جب کسی خاص کام کے لیے جاتے ہیں اور کسی کفیل کو کے ماتحت میں آپ ہیں تو جب تک اس کے پاس اجازت نہ لیں اس وقت، یا پھر وہ جب تک اس طرح کی چیز یا سسٹم نہ بنائیں اس وقت جو ہے آپ اپنا ورک یا اپنا جو ہے جاب چینج نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب آپ اپنی مرضی کی نوکری کر سکتے ہیں سعودی عرب میں۔ دوسرے ممالک کے مزدوروں کو بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اب یہ لوگ بھی اپنے اپنے ملک خود آ جا سکیں گے۔ بتا دیں کہ سعودی عرب نے نومبر 2020 میں اپنے یہاں نافذ کفالہ سسٹم میں تبدیل کرنے اور نئے کفالہ اسپانسرشپ سسٹم کو نافذ کرنے کی بات کہی تھی، اسے اب اتوار کو آفیشل طور پر نافذ کر دیا گیا۔ اس نظام کے تحت اب ورکرز کے لیے نوکری دینے والی کمپنی یا مالکوں کی جانب سے غلط رویہ کیے جانے اور استحصال کی حالت میں کم تنخواہ ملنے پر اسی کے ساتھ کام کرتے رہنے کی جو پابندی ہے وہ ہٹا دی گئی۔ یعنی پہلے کہہ کر کے لے جایا جاتا تھا کہ آپ کو ایک بہترین جواب دیں گے، لیکن آپ کو خریوں میں لے جا کر کے اونٹ چرانے کے لیے لگا دیا جاتا تھا۔ ایسے بہت ساری کہانیاں ہیں الگ الگ ممالک سے، غریب ممالک سے جو لوگ وہاں جاتے تھے۔ اب اگر ایسا کوئی کرتا ہے، اب آپ کو کوئی کفیل اس طرح کا دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اب آپ کو جو ہے اس کے پاس اجازت لے کر کے اپنی جاب چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اس طرح کوئی استحصال کرتا ہے تو اب من مرضی سے جو ہے اپنے جاب کو چینج کر سکتا ہے۔ یہ سسٹم اس وقت جو نیا کفالہ اسپانسر سسٹم ہے اس میں یہ ساری چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ ویسے ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہے۔ السلام علیکم۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی